ہمارے گھر میں چھپکلی بہت ہے، زمین پر اتر آتی ہے، اس کے بھگانے کے لیے دعا وغیرہ بتائیں۔ گھروں میں قرآن کریم اور نماز پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، چھپکلی ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو مارنے کی اجازت ہے، بلکہ مارنے پر اجر و ثواب ہے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی دعا وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے بچنے کے لیے حضور نے ایک دعا بتائی ہے کہ صبح اور شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھنا چاہیے۔ اور بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے ایک ٹوٹکا، انڈا آتا نا، انڈا اس کو لٹکا دینے کا۔ اب چھپکلی چھوٹا انڈا دیتی ہے، چھوٹا انڈا دیتی ہے، وہ اتنا بڑا انڈا دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ نماز چھوٹنے یا پھر قضا ہونے سے کس طرح بچا جائے؟ اہتمام کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے تو بچیں گے۔ ہم کسی کو عزت سے کہنے کے لیے آپ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں آپ اور تم میں یعنی ایک سے زیادہ لوگ بھی آتے ہیں، اور تو جو ہے یہ وحدانیت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ دل کو کس طرح سنوارا اور بنایا جائے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کی۔ جب ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو یہ چیز پھر دل تک پہنچے گی اور دل بھی اللہ کو یاد کرنے لگے گا۔ اب اگر ہم ظاہری طور پر معمول نہ بنائیں تو پھر دل تک یہ بات نہیں پہنچتی۔ تحنیک کس کو کہتے ہیں؟ تحنیک کہتے ہیں تالو سے کسی کھانے والی چیز کو چپکانا، اور تحنیک سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں اولاد کی نعمت ملے، اللہ اولاد عطا کرے، تو کسی نیک آدمی کا چبایا ہوا لعاب ملا ہوا کوئی میٹھی چیز، کھجور ہو، شہد ہو، اس کے تالو میں لگا دینا چاہیے تاکہ وہ بچہ اس کو چوسے اور یہ اس کے پیٹ میں جائے۔ نیک آدمی کا جھوٹا اپنے بچوں کے پیٹ میں جائے، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ نظر اتارنے کے لیے گھروں میں مرچی استعمال کرتے ہیں، یہ کرنا کیسا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ عیدگاہ ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے لوٹنے کی کیا حکمت ہے؟ تاکہ زیادہ لوگوں کے اوپر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو کہ اتنے ڈھیر لوگ ہیں، یہ راستے والے دیکھیں تو دوسرے راستے والے بھی دیکھیں نا۔ صف کس طرح لگانا چاہیے؟ مؤذن کے دونوں جانب برابر تعداد ہونا ضروری ہے۔ صف اسی طرح لگے گی کہ مؤذن کے امام کے سامنے پیچھے ایک رہے، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر دائیں، پھر بائیں، اس طرح صف لگانی چاہیے۔ آدیواسی جو جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو دنیا کا کچھ علم نہیں، ان لوگوں تک ایمان نہیں پہنچا، ان لوگوں کا آخرت میں کیا فیصلہ ہوگا؟ اللہ نے ان کو آنکھ دی، کان دیا، زبان دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، عقل دی۔ وہ غور کریں کہ یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، کوئی تو ہوگا بنانے والا، اور جو بنانے والا ہے اس کو مانے اور اکیلا مانے۔ اور اگر ان تک اسلام کی بات نہیں پہنچی ہے تو وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مکلف نہیں ہے، لیکن ایمان کے مکلف ہے۔ قربانی کے لیے رنگین جانوروں کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، تو کیا قربانی جائز ہے؟ قانون کی پاسداری کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ گائے اور بچڑے کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے، جبکہ طبی اعتبار سے گائے اور بچڑے کا گوشت پڑیا اور پڑوا کے گوشت کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ گائے کا دودھ پیو، اس میں شفا ہے،
گوشت مت کھاؤ، اس میں بیماری ہے. لیکن ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے، ہم لوگ وہی ڈھونڈتے ہیں، چوان چاہیے چوان. اور پڑیا اور پڑوا کا گوشت ابھی گھر کے سامنے لا کے باندھا بھائی، بولے کالا لا کے باندھے. کالا ہی اچھا ہے، قانون کی پاسداری کرنا چاہیے. تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو. شق القمر کہتے ہیں چاند کے ٹکڑے ہوئے تھے حضور کے اشارے پر، اس کو شق القمر کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ آخر زمانے میں آئیں گے، ان کی قبر کہاں پر ہوگی؟ حضور کی قبر کے برابر میں ان کی قبر ہوگی. 4 قبروں کی جگہ ہے وہاں پر، ایک حضور کی ہو گئی، ایک ابو بکر کی ہو گئی، ایک عمر کی ہو گئی، ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ دفن ہوں گے. غزوہ ہند کب ہوگا؟ لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. کب ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. ایک دوا ایسی ہے جو سدوڑ کو اندر سے باہر کر کے اس کو سکھا کر اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ سدوڑ کھانا جائز نہیں کھانا چاہیے. کن جگہوں پر پانی کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں؟ جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو وہاں کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں. دین آسان ہے، دین میں بہت سختی نہیں، کھڑے ہو کر کے بھی پانی پی سکتے ہیں. جیسے کوئی جگہ ہے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے پانی پی سکتے ہیں. زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا. اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی، جیسے لوٹے سے ہم اگر وضو کریں تو تھوڑا سا پانی بعض مرتبہ بچ جاتا ہے، تو اس کو کھڑے ہو کر کے پینے کا حکم ہے. بہت سے لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ وہ لوگ اکثر پیسے کو لکشمی بول دیتے ہیں. یہ بولنا کیسا ہے اور اس کے کیا برے اثرات ہیں؟ غیروں کا دیا ہوا لفظ ہے، لکشمی اور لక్ష్می نہیں بولنا چاہیے. حضور کی گستاخی اگر کوئی کرتا ہے تو کیا حکم ہے، اور اگر ہمارے سامنے کرتا ہے تو شریعت میں کیا حکم ہے؟ حضور کی گستاخی کرنے والا بہت بڑا گنہگار اور مجرم ہے. ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کچھ تم گستاخانہ طور پر کہہ رہے ہو یہ برابر نہیں. ہمارے نبی ایسے نہیں تھے. آپ ان کی سیرت پڑھو، ان کے اخلاق دیکھو. آج مصیبت یہ ہے کہ ہم کو ہی نہیں معلوم کہ ہمارے پیغمبر کیا تھے اور کیسے تھے، ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان کو بتاتے، نہیں بتائے اس لیے وہ بول رہے ہیں. اخبار کے ذریعے معافی مانگنا کیسا ہے؟ درست ہے، مانگ سکتے. آمنا سامنا ہو جائے تو آمنے سامنے مانگ لیں. حج پر جانے والے شخص کو دعوت دینا، اس کو جوڑا دینا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں. یہ ہم لوگوں نے ایک رسم بنا لی ہے. ظہر کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے فجر کی قضا پڑھ سکتے. کسی مجلس میں ایک شخص نے نماز پڑھ لی اور آپ کا نام لیا گیا تو کیا نماز میں درود بھیجیں یا سلام پھیرنے کے بعد؟ کالج کا ماحول اس طرح کا ہے کہ وہاں لڑکیوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے پڑھائی کے تعلق سے، تو کیا نظر کی حفاظت اور نیت کی صفائی کے ساتھ جتنی ضرورت ہو اتنی بات کر سکتے ہیں؟ کر سکتے. تسبیح میں 2 بڑی موتی کیوں ہوتی ہے؟ وہ 33 دانے کو الگ الگ کرنے کے لیے ہوتی ہے نا. فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تسبیحات پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. وہ سمجھ میں آئے اس کے لیے. رزق کی تنگی اور پریشانی، بیماری، ڈپریشن، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں. صبح اور شام 300 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے. اور ایک دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما.
اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے، یہ سب مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی. قربانی، زکوٰۃ، حج کتنے مال پر واجب ہے؟ تینوں کے لیے مقدار الگ الگ ہے. جو آدمی صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ اور قربانی دونوں واجب ہے، اور جس کے پاس استطاعت ہے یعنی اتنا مال ہے کہ وہ حج کرنے جا سکے، آ سکے، وہاں قیام کے دوران جتنا خرچ ہے وہ اٹھا سکے، اور جانے اور آنے تک جن کا خرچہ اس کے ذمے ہے اس کا انتظام کر سکے، اس کو استطاعت کہتے. اتنا مال اگر کسی کے پاس ہوگا تو اس پر حج فرض ہوگا. زید کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدے، تو کیا وہ قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. جب شریعت نے ہم کو تکلیف نہیں دی تو کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہو؟ بلا عذر عید الاضحیٰ کی نماز مسجد میں پڑھنا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے. عیب دار جانور اور 2 سال میں ایک دن بھی کم عمر کے جانوروں کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. جانور بے عیب ہونا چاہیے، اور بڑا جانور ہے تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے پوری. ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ دانت دیکھتے ہیں کہ 2 دانت ہے یا نہیں. 2 دانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کا ہو گیا، لیکن یہ کوئی پکی دلیل نہیں ہے. جو جانور چر کر کے کھاتے ہیں ان کے دانت جلدی گر جاتے ہیں. کیوں؟ وہ زمین سے چارہ نوچتے ہیں، کاٹتے ہیں، تو ان کے دانت جلدی گر جاتے. 2 سال سے پہلے بھی دانت آ جاتے. اور جو جانور گھر پر رہتے ہیں، کھاتے ہیں، چارہ ان کو کاٹ کر دیا جاتا ہے تو ان کے دانت 2 سال کے بعد گرتے. ابھی تم اپنے گھروں میں دیکھ لو، بچوں کے دانت کسی کو جلدی آ جاتا ہے، کسی کو دیر سے آتا ہے. تو یہ صحیح علامت اور نشانی نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ 4 دانت کا جانور لے. کتنے دانت کا؟ 4 دانت کا. لوگ بولتے سیٹ 2 دانت کا ہے، اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ 2 دانت کا ہے تو اس کو سرخاب کے پر لگے. 2 دانت کا جانور نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ دانت کا ہونا 2 سال ہونے کی پکی دلیل نہیں ہے. اس لیے 4 دانت کا جانور لینا چاہیے. بغیر داڑھی اور پینٹ اور شرٹ پر حضور کے روضے پہ جانا کیسا ہے؟ جا سکتے. وادی جن کیا ہے؟ ایک وادی کا نام ہے. مدینے کے قریب ایک وادی ہے. وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کا حصہ، جو نشیبی اور گہرا حصہ، اس کو وادی کہتے ہیں. رکوع یا سجدے کی تسبیح 10 سے زیادہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں. کیا آپ کسی امام حرم سے مصافحہ کیے ہو؟ ہاں کیا ہے. بوری لوگ کے وہاں قربانی ہوتی ہے تو کیا قربانی کا گوشت گھر پر آتا ہے تو کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. قربانی کا نصاب کتنا ہے؟ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ قربانی کا ہے. قربانی واجب تھی، جانور خریدا گیا، وہ چوری ہو گیا یا گم ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر چوری ہو گیا یا گم ہو گیا تو اب تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی. اگر حیثیت ہو تو اور جانور لے لینا چاہیے. جسم سے کتنی مقدار میں خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے؟ زخم ہے، وہاں سے خون نکلا اور زخم سے بڑھ گیا آگے، جیسے پھنسی تھی ہم نے ایسے نوچا، خون نکلا، اور جہاں سے نکلا وہیں پہ رہا، آگے پیچھے نہیں ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا. لیکن ذرا سا بھی آگے بڑھ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. میری والدہ مجھ سے ناراض ہے، بد دعا دیتی رہتی ہے. میں معافی مانگنا چاہتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، میں کیسے صلح کروں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے.
ماں سے معافی مانگنے میں شرم آتی ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ قربانی میں مرحوم والدین دادا دادی کا نام حصہ لینا کیسا ہے؟ لینا چاہیے۔ اپنے مرحومین کی طرف سے اور اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے حیثیت ہو تو قربانی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ قربانی کرنا ہے تو چاند دکھنے سے لے کر قربانی تک بال ناخن کاٹنے کی ممانعت ہے۔ ممانعت نہیں ہے، نہ کاٹنا مستحب ہے۔ نہیں کاٹو گے ثواب ملے گا، کاٹو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر چوری کے پیسے کا عطر لگا کر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ نماز ہو جائے گی، قبول ہونا نہ ہونا اوپر والے کے اختیار میں۔ ظاہر بات ہے جب ہم کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، کھٹک رہی ہے، تو اوپر والے کو کیسے اچھی لگے گی؟ ذو نیشا نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اس کا معنی بھی نہیں معلوم۔ جن ناموں کے متعلق ہمیں اطمینان نہ ہو وہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اور دیکھو اچھا نام جتنا تھا وہ سب پہلے کے لوگ رکھ چکے، نیا نام ڈھونڈنے چاہو گے تو ایسے ہی سب نکلے گا، سمجھ رہے ہو؟ اچھا معنی نہیں رہتا۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت اور حدیث پاک سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ یوم عرفہ کی بھی فضیلت ہے، اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا، نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فجر کے بعد عام طور سے لوگ دھیان نہیں دیتے، خاص طور سے خواتین طلوع آفتاب سے پہلے نماز شروع کرتی ہیں اور درمیان میں سورج طلوع ہو جاتا ہے، وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتی رہتی ہے۔ تو کیا ایسے وقت نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ اگر درمیان میں سورج نکلا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کے اوقات کی معلومات لے کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ میری 8-9 سال کی نمازیں قضا ہیں، ادا کرنا ہے، تو میں کس طرح کس وقت ادا کروں؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ 1-2 نمازیں ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ جیسے فجر کی نماز کے لیے آئے تو فجر کی نماز سے پہلے اپنے ذمے جو فجر کی نماز باقی ہے 1-2-3 جو موقع ملے پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ہم ایک ایک پڑھتے رہیں گے اور 8-9 سال تک پڑھتے رہیں گے تو سب نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ اگر 2 پڑھیں گے تو آدھے میں ہو جائے گی، 4.5 سال میں قضا پوری ہو جائے گی۔ اس طرح حساب آپ لگا کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سے بیعت ہونا ہے، میں پیر نہیں ہوں اور مجھے کسی سے خلافت بھی حاصل نہیں ہے، مجھے خلافت دے رہے تھے میں نے لیا نہیں۔ مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم مجھے اپنا خلیفہ بنا رہے تھے اور خلافت دے رہے تھے، تو میں نے معذرت کر لی کہ میرے بس کی بات نہیں۔ اس لیے جس کے پاس خلافت ہوگی آپ اس سے بیعت ہو۔ کسی نے پوچھا ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موجودہ محتمم حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی کے والد محترم حضرت مولانا محمد ایوب اعظمی کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی؟ ہاں تھی، میں ان کا شاگرد بھی ہوں، ان کا خادم بھی ہوں۔ یہ بیماری ہے، اس کو کابوس کہتے ہیں۔ آدمی جس طرح بیداری کی حالت میں چلتا ہے ایسے نیند کی حالت میں بھی چلتا ہے، اور جس طرح بیداری کی حالت میں کام کاج کرتا ہے نیند کی حالت میں بھی وہ سب کام کاج کر لیتا ہے۔ اس کو ایک کابوس کہتے ہیں، یہ بیماری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین